ایک مفروضے کے اوپر بات، جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہ جو ہماری بات ہو رہی ہے کہتے ہیں جی 5 ووٹوں کا ہمیں ایج ہوگا، 5 ووٹوں سے گیلانی صاحب جیت جائیں گے، 5 سے 6 ووٹوں سے. اگر گیلانی صاحب جیت جاتے ہیں اور دوسری سیٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف جیت جاتی ہے تو پھر تو ون ون سچویشن ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم. میں ہوں طارق محمود، اور گیلانی صاحب بھی جیت گئے اور پاکستان تحریک انصاف کی جو امیدوار تھیں خاتون کی نشست پہ وہ بھی جیت گئیں. اب رزلٹ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ باتیں بہت ساری ہیں. بہت بڑا اپسیٹ جو قومی اسمبلی میں یوسف رضا گیلانی صاحب کی فتح کی صورت میں میرے ساتھ موجود ہیں. آج قومی اسمبلی کے الیکشن میں یوسف رضا گیلانی صاحب کو شکست دینے والے ملتان سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ابراہیم خان صاحب. مجھے جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی علی پرویز ملک صاحب نے. شاہد میتلا صاحب معروف اینکر نیوز ون کے ہمارے ساتھ موجود ہیں. مرتضیٰ سولنگی صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار، اور یہاں کراچی میں امتیاز فاران صاحب جو بیورو چیف ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے. ابراہیم خان صاحب، یہ کیا ہوا آج؟ اگر ووٹ بکے تو وہ تو پھر پی ٹی آئی کے ووٹ بکیں. سر وہ اس کو کہتے ہیں فیئر ڈس آنیسٹی. اچھا، کہ جتنا گڑ اتنا میٹھا، جتنے جس کے لیے دیے بیچاری اس عورت کے لیے بھی دے دیتے، شاید وہ بھی نکال لیتی تو سیٹ. آپ کے لوگ اتنے میٹھے کے شوقین کیوں ہیں؟ سر ہمارے لوگ کیا، آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہوگی جس میں کہ اے ٹی ایم میں بندہ گھس رہا ہے اور وہ واپسی پہ جو ہے وہ سینیٹائزر پڑ رہا تھا، تو کوئی جیب میں ڈال رہا تھا تو کوئی اپنی شلوار میں ٹونگ رہا تھا. تو یہ تو کریڈیبلٹی ہے ایتھکس کی یہاں پہ. تو یہ مقصد ہے کہ ہماری طرف سے بھی کوئی ایسی ایفرٹ ہو جاتی تو ڈیفینیٹلی وہ دوسری طرف کیس ہو سکتا تھا. لیکن کیونکہ ہم انتہائی کنجوس ہیں اس معاملے میں، تو جو اس کام کے بادشاہ ہیں وہ انہوں نے اپنا ایک حد تک کام دکھایا. اور ابراہیم صاحب پھر یہ تو آج ایڈمٹ کر لیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی صفوں میں لالچی، کرپٹ اور بکنے والے لوگ موجود ہیں، جس کی وجہ سے آج یہ نتیجہ نکلا. سر دیکھیں، میں اس میں کون ہے کون نہیں ہے اس کا تو ابھی میں پری میچورلی ہو سکے گا کہ کون تھا اس میں کون نہیں تھا، کیونکہ کافی سارے ایلیمنٹس اس تھا میں تو آپ ہی آ کا جاتے نا ہیں. ابراہیم صاحب، بندے تو آپ کے ہی کم ہوئے نا. ہم بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. فار دا مومنٹ آن دا فیس آف اٹ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی. ٹھیک. علی پرویز صاحب، خوشی ہے گیلانی صاحب کے جیتنے کی، یا یہ اوور آل ہمارا جو سسٹم ہے اس کی کوئی اس کو ایکسپوز ہوا ہے کہ کرپشن جو ایلیگیشن ہے جیت گئی، پیسہ جیت گیا، کیا ہے یہ معاملہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب بہت شکریہ. دیکھیں، یہ جو اخلاقیات کا درس ہمیں خان صاحب دینے کی کوشش کر رہے تھے نا، تو میں اس چیز کے اندر جائے بغیر کہ پنجاب کی حکومت کس طرح سے بنی تھی، ابھی پیچھے سنجرانی صاحب کا جو الیکشن ہوا تھا وہ کیسے ہوا تھا، وہ 50 کروڑ کا جس کا جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے نوٹس لیا وہ معاملہ کیا تھا، ان چیزوں کے اندر جائے بغیر میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکوں. اور یہ امید رکھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کو جو آج اصلی پیغام ان کو سمجھ آیا ہوگا نا، وہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو کیوں گھمنڈ اور غرور اتنا ناپسند ہے، اور صرف یہ اس کا نتیجہ ہے جو آج ان کے سامنے آ رہا ہے. اب جہاں تک انہوں نے بات کی کہ جی گڑ کا معاملہ تھا یا کوئی اور چیز، اس کے اندر کوئی اور موٹیویشن، اس کے اندر لوگوں کو ان کے سائیڈ کے آئل کے اوپر جو لوگ تھے ان کو اس کے تھرو انکریج کیا گیا، تو میری گزارش یہ ہوگی کہ وہ ذرا اس چیز کے اوپر بھی تو اپنا ذہن دوڑا لینا کہ اگر یہ آئی ایم ایف سے کسی وائسرائے کو لے کے آتے ہیں جو پچھلے 2-2.5 سال میں مشکل سے کسی ممبر کو جس سے اس نے کبھی ہاتھ میں لایا ہو اور ان کو اس قسم کی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہو اس کی پالیسیز کی وجہ سے کہ وہ اپنے حلقوں کے اندر نہ جا سکتے ہوں، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ نے جو آپ کے سامنے سڑکوں کے اوپر ایک موومنٹ چلائی جس کے اندر انہوں نے یہ میسج لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ جب سلیکٹڈ حکمران ان کے اوپر تھوپے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. یہ جو عوامی پریشر بلڈ کیا گیا وہ کیا ان کے ممبران کے اوپر نہیں تھا؟ آپ نے پچھلے 2-2.5 سال کے اندر حافظ صاحب مجھے یہ بتائیں، یہ ویڈیوز بے پناہ ویڈیوز نہیں دیکھی کہ ان کے نمائندگان اپنے حلقوں کے اندر نہیں جا سکے؟ کبھی ملتان کے اندر کیا ہوا، کبھی فیصلہ آباد کے اندر کیا ہوا. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا جی، اس کا میں آپ سب صرف کنکلوڈ یہ کر لوں کہ میں اس معاملے کو نا آسان طریقے کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ میرا بھائی نہایت ہی آنریبل آدمی ہے، اس کو کہیں ذرا آپ کے پروگرام کے اندر مجھے بتا دے کہ پچھلے 2-2.5 سال کے اندر اس کی حفیظ شیخ صاحب سے کتنی دفعہ ملاقات ہوئی تھی، یہ اس کا جواب دے دے. میں چھوٹی سی آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں. میں فائنانس کی کمیٹی کے اندر بیٹھا ہوں، آپ کے چینل نے بے پناہ دفعہ اس کمیٹی کو کور کیا ہے، ہر ہفتے وہ کمیٹی ملتی ہے. اٹ از ون آف دا موسٹ ایکٹیو کمیٹیز ان دی
دی نیشنل اسمبلی. آپ ان سے پوچھ لیں کہ حفیظ شیخ صاحب نے کتنی دفعہ اس کمیٹی کو اٹینڈ کیا ہے. میرے خیال سے ایک دفعہ وہ 15 منٹ کے لیے آئے ہیں, جب پی ٹی آئی کا اپنا جو چیئرمین تھا فیض اللہ کموکا صاحب, اس نے پرائم منسٹر کو یہ لکھ کے بھیج دیا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا, میرے پہ اتنا پریشر ہے کہ یہ صاحب ہماری کمیٹی کے اندر آ کے بتائیں کہ وہ اس ملک کی عوام کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو جب اس قسم کا پریشر پی ڈی ایم کے اندر, خاص طور پہ مریم صاحبہ نے جب یہ ایشوز کو اٹھایا, لوگوں کے اندر لے کے گئے, پبلک پریشر کریٹ کیا, تو وائس رائے صاحب کے اوپر ان کے اپنے لوگوں نے عدم اعتماد کا یہ اظہار کیا ہے. اور اس کے اندر یہ کہہ دینا کہ لالچ انوالو ہے کہ نہیں ہے, اس کے ثبوت لائیں. ورنہ یہ جو اپنے لیڈر کی روایت ہے نا کہ ٹی وی کے اوپر آ کے بے بنیاد طریقے کے ساتھ لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا, اس کو بند کر دیں. خدا کے لیے یہ احساس کریں کہ یہ اتنے نالائق ہیں کہ ان کے وزیر جو ہیں ان کو ووٹ ڈالنے کی تمیز نہیں ہے. وہاں پہ شہریار افریدی روتا ہوا آپ کو نظر آیا, زرتاج گل آپ کو روتی ہوئی نظر آئی. اس کے علاوہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کا اپنا ووٹ ریجیکٹ ہو گیا. اگر نالائق اتنے ہیں کہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں پر الیکشن کا ووٹ ڈالنے کا ان کو طریقہ نہیں آتا, تو مجھے بتا دیں عوام ان کو یا عوامی نمائندے ان کو جو لوگوں کی عدالت سے الیکٹ ہو کے آتے ہیں, کس طرح ان وائس رائز کو جا کے ووٹ دے سکتے ہیں؟ انہوں نے کیا کسی کو جواب نہیں دینا؟ یہ بنیادی نقطہ ہے جو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. چلیں سولنگی صاحب, آپ علی پرویز صاحب کی گفتگو سے بڑے محظوظ ہوئے ہیں. کیا صورتحال؟ آپ گیلانی صاحب کو بلاول صاحب نے نامینیٹ کر دیا ہے چیئرمین سینٹ کا کینڈیڈیٹ, اور کہتے ہیں جی ہم انہیں چیئرمین سینٹ میں بھی جو ہے وہ جتوائیں گے. کیا رہا آج اسلام آباد میں؟ میرے خیال میں یہ سیاسی نظام کے لیے ایک استحکام لانے والا ایک عمل ہوا ہے. آپ ہر چیز کے منفی معنی نہ دیکھیں, اس کے کچھ مثبت پہلو بھی ہیں, اور کیونکہ مثبت رپورٹنگ کا زمانہ ہے تو اس میں سے کچھ مثبت پہلو جو ہے وہ آپ دیکھ لیں. ٹھیک. مثبت پہلو یہ ہے کہ گیلانی صاحب کے اس طریقے سے تمام تر مشکلات کے باوجود منتخب ہونے سے ایک بات گیلانی صاحب کی ثابت ہو گئی ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جی گیلانی صاحب اگر چیئرمین سینٹ بھی منتخب ہو جائے, مجھے اس کے بہت آثار نظر نہیں آتے, لیکن ہم فرض کر لیتے ہیں, تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ کیا عمران خان کی حکومت ختم ہو جائے گی؟ دیکھیں جو سمپل لیجسلیشن ہے ایکٹس بنانے کی, تو وہ تو جوائنٹ سیشن میں بھی کرا سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اب تو ان کی تعداد بڑھ گئی ہے سینٹ میں, اور یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ اخلاقی طور پر جو ہے وہ ان کو عدم اعتماد ہو گیا ہے, تو اس ملک میں اخلاقیات پہ تو سیاست چلتی نہیں ہے. اور ویسے بھی اگر عدم اعتماد کی تحریک ہو تو اس میں خفیہ رائے شماری تو نہیں ہوگی, وہ تو سمپل ڈویژن ہوگی. تو میں نہیں سمجھتا کہ اس ملک کے جو فیصلہ کرنے والے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اسمبلیوں کو گھر بھیجا جائے. میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر خان صاحب خود بھی چاہیں, حالانکہ آئینی طور پر ان کے پاس اختیار موجود ہے, لیکن میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس طرح کی غلطی کریں گے کہ اسمبلیاں تحلیل کریں, کیونکہ ان کو اسمبلیاں تحلیل کرنے نہیں دیا جائے گا. اس کے کچھ اور بھی مثبت پہلو ہیں کہ پی ڈی ایم کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو بہت ایک مخاصمانہ اور ایک ٹاکسک جو بیانیہ تھا, اس کے اندر بھی شدت میں کم آئے گی. تو سسٹم کے اندر ایک استحکام آئے گا. اس کے ذرا جو خوشگوار اور جو اچھے پہلو ہیں اس کی طرف اپنی توجہ مرکوز کریں. اور بھی بہت سارے ہیں, لیکن ٹھیک. میتلا صاحب, آج سارا دن آپ نے پارلیمنٹ میں گزارا, کیسی رہی باڈی لینگویج؟ آخر میں کچھ مایوس تھے پی ٹی آئی والے؟ آپ تو لوگوں کو اشارے کرتے ہوئے نظر آئے, اوپر سے نیچے سے لوگ آپ کو اشارے کر کے ووٹ گن گن کے بتا رہے تھے. جی حافظ صاحب, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد بھی دوں گا. کل جو آپ نے خبر دی ہے وہ میں نے ویسی ایک مفروضے والی بات کی ہے, کیوں میتلا صاحب؟ مفروضہ نہیں تھا, مفروضے 100% ایکوریٹ نہیں ہوتے ہیں. باڈی لینگویج کی بات کی جائے تو جو حکومتی اتحاد تھا اس کی باڈی لینگویج کافی بہتر تھی, بڑی کانفیڈنٹ تھی, اور جو اپوزیشن تھی وہ اتنی زیادہ کانفیڈنٹ نہیں تھی. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایک دفعہ تو حفیظ شیخ صاحب کی جیت کا اعلان بھی ہو گیا. اعلان اس طرح سے ہوا کہ سب نے شور مچا دیا, افواہ پھیل گئی کہ حفیظ شیخ صاحب جیت گئے, اور انہوں نے 164 ووٹس لیے اور گیلانی صاحب کے اس سے کم ہے. تو اچھا خاصا پینک بھی ہو گیا, اور شاید ایک دو ٹی وی چینلز نے اس کو چلایا بھی. اب دیکھیں کہ حافظ صاحب اس جیت کے بعد ہوگا کیا. پی ڈی ایم کو نو ڈاؤٹ, جیسے
سولنگی صاحب کہہ رہے تھے بہت زیادہ کوشن ملا ہے، جیسے حمزہ شہباز صاحب کی ضمانت بھی ہوئی، پھر اے سی پی سے ایک فیصلہ بھی آتا ہے ڈسکا 75 پر. یہ ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں پر پی ڈی ایم کو ایک طرح سے پیمپر کیا جا رہا ہے. تو پیپلز پارٹی کے بیانیے میں ہم نے واضح طور پر دیکھا ہے کہ شدت میں کمی آئی ہے. پیپلز پارٹی میرے ذاتی خیال میں تو ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم رہی ہے، اور آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کو ایک طرح سے ریوارڈ کیا گیا ہے. پہلے جی بی میں ان کو ایک طرح سے کمٹ کیا گیا تھا، لیکن وہاں پر اس طرح سے ان کو ریوارڈ نہیں کیا جا سکا تھا. اس کے بعد بھی مسلسل جس طرح سے پی ڈی ایم کو ڈچ کیا جا رہا تھا پیپلز پارٹی کی جانب سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انعام کی صورت میں یوسف رضا گیلانی صاحب کی یہ سیٹ ملی. ایک تو یہ چیز ہوگی. اب اس سے بلا شبہ جو پی ڈی ایم ہے وہ سٹرینتھ بھی گین کرے گی، کانفیڈنس بھی گین کرے گی، اور تحریک عدم اعتماد پر بھی بات ہوگی. اب لیکن جو میری ابھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے، جو سابق وفاقی وزراء ہیں، ان سے میری بات ہوئی ہے پی ایم ایل این سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہے پنجاب میں تحریک لانچ کریں گے پہلے، اور اس کے بعد اگر ہمیں وہاں پہ کامیابی ملتی ہے تو مرکز میں آئیں گے اور عمران خان کو ڈس لانچ کریں گے. دوسری طرف جو سولنگی صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب خود بھی نکلنا چاہیں تو ان کے لیے بھی پاسبلٹی نہیں ہے. میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں، وینڈیکیٹ کرتا ہوں، کیونکہ سسٹم میں ابھی لوگوں کے سٹیکس ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بھی سٹیکس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ بہت ڈی مورلائزنگ فیکٹر ہے حکومت کے لیے. اب عمران خان استعفیٰ تو نہیں دیتے. میں تھوڑا سا ویسے اختلاف یہ جی پیپلز پارٹی کو ریوارڈ ملا ہے، بڑی رکاوٹیں آئی ہیں یہاں سندھ کے اندر بھی اور اوپر بھی، وہ ابھی آہستہ آہستہ پرتیں کھلیں گی. اور شاید جو ہے جس طریقے سے پی ڈی ایم سمجھ رہا تھا کہ بالکل معاملہ فیئر ہوگا، اس طریقے سے نہیں ہوا. لیکن ابھی وہ بہت ساری چیزیں ڈسکلوز نہیں کی جا سکتی اس وقت. جی. لیکن وہ بہت ساری چیزیں جو لاسٹ 48 آورس کے اندر ہوئی ہیں، اس نے بڑی آنکھیں کھولی ہیں پی ڈی ایم کے لیے بھی کہ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں. میں فیصل واڈا صاحب جیت گئے ہیں، فاران صاحب یہاں سے، اور جو سیف اللہ بڑو صاحب بھی جیت گئے ہیں. کیا ہے رد عمل پی ٹی آئی کا یہاں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں انہوں نے تو صبح بھی مٹھائی تقسیم کی تھی، پی ٹی آئی والے جب آئے تھے تو مٹھائی تقسیم کرتے ہوئے آئے تھے کہ جی ہم کامیاب ہو گئے، اور بعد میں ہو سکتا ہے ہمیں مٹھائی تقسیم کرنے کا موقع نہ ملے، اس لیے صبح جب انٹری کی انہوں نے سندھ اسمبلی میں تو وہ مٹھائی بانٹتے ہوئے کی. اچھا، اس میں بڑا حافظ صاحب بڑا انٹرسٹنگ یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے 99 ووٹ تھے، لیکن ان کو 100 ووٹ ملے جنرل نشست کے اوپر. اگر آپ دیکھیں ان کے 65 تھے پی ٹی آئی، جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کے ملا کے 65. اگر ہم دو مان لیں اسلم ابڑو اور شہریار شر کو تو اس کا مطلب 63. لیکن ان کو ملے ہیں 56 ووٹ ٹوٹل. 14 ووٹ ملے صدرالدین شاہ راشدی، ناکام ہو گئے وہ، اور اگر ہم دیں 20 فیصل واؤڈا کو ملے اور 22 ملے فیصل سبزواری کو. فیصل سبزواری کا صحیح رہا کہ جی ایم کیو ایم کے 21 ووٹ ہیں، انہیں 1 ووٹ تھا، وہ دوسری جانب سے ملا، پی ٹی آئی ہو یا جی ڈی اے ہو اس کی جانب سے ملا. اچھا، دوسری دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ جو ویمن نشست تھی اس میں خالدہ عطیب جو ایم کیو ایم کی تھی ان کو 57، اور جو سیف اللہ ابڑو ہیں ان کو بھی 57. اب یہ 6 ووٹ مسنگ ہیں اگر 63 کے بجائے 57. لیکن اوپر آپ آئیں گے تو 167 کاسٹ ہوئے تھے ووٹ، جو کہ 168 ہونے تھے. عبدالرشید جماعت اسلامی والے نے وہ نہیں کیے، ووٹ کاسٹ نہیں کیا. تو 6 ووٹ جو ریجیکٹ ہوئے، اب ہم یہ ایزیوم کر سکتے ہیں کہ وہ یہ 57 یہ اپوزیشن کے ووٹ ہو سکتے ہیں کہ جو 6 ووٹ ہوئے 57 میں اگر 63 مطلب ڈینٹ پڑا ہے یہاں اپوزیشن کو، لیکن اتنا بڑا نہیں پڑا. 1 سیٹ ہارے ہیں جو بالکل. اور وہ جو آپ 48 آورز والی بات کر رہے ہیں اس کو اس طرح سے اور سپورٹ ملتی ہے کہ اگر آپ جیسے مرکز میں بھی دیکھیں گے، اسلام آباد میں بھی اور سندھ میں خاص طور پہ، تو کوئی ہارڈ اسٹیڈنگ نظر نہیں آئے گی آپ کو. شہریار شر نے اوپنلی بات کی کہ میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں، سہمت نہیں ہوں، اور اسلم ابڑو نے بھی یہی بات کی. انہوں نے کوئی انہوں نے ووٹ دیا. لیکن باقی جو ہے وہ تو پیپلز پارٹی نے ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن اتنا بڑا ڈینٹ نہیں ڈالا. ایک جنرل سیٹ جو ہے نا وہ ایڈیشنل حاصل کر لی ہے. ابراہیم خان صاحب، اب جو یہ پورا منظرنامہ ہوا، پہلے تو آپ جو علی پرویز صاحب کی بات پہ کامنٹ کرنا چاہتے تھے، کیا یہ درست ہے کہ پی ٹی آئی کے ارکان خود نالا تھے عبدالحفیظ شیخ صاحب سے، چاہے وہ ان کی معاشی پالیسی ہو، چاہے کہ یار یہ امپورٹڈ وزیر خزانہ ہے؟ بڑی باتیں ہوئی، لوگوں نے کہا اسد عمر کی ٹیم نہیں چاہتی کہ حفیظ شیخ صاحب جیتیں کیونکہ انہوں نے ان کو ریپلیس کیا ہے. بڑی بڑی تھیوریز جو ہے نا وہ مارکیٹ میں آئی ہیں. کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے پرسنل گرج بھی نکالا. اس میں ایک تو آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ خاتون وہ تو کسی کی جاننے والی نہیں تھی، وہ تو پی ٹی آئی کی تو تھی نا، ریکمینڈڈ پی ٹی آئی کی تھی.
पी टी आई के साथ इतनी कमिटमेंट थी कि उसको पूरे वोट पड़ गए और नहीं पूरे तो इब्राहिम साहब फिर भी नहीं पड़े, 174 हुए हैं आपके पास। आप सही, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, वही 174 पड़ गए ना जी। और उनकी मध्य मुकाबिल को कितने 160 पड़े हैं, कितने 161 161 जी, ठीक है ना जी। तो मकसद है कि उधर तो क्योंकि बाकी ये 7 वोट हमारे वो हो गए थे ना, जो रिजेक्ट हो गए थे जी, तो वो फिगर तो पूरा हो गया। तो मकसद है अगर शेख साहब के मुतालिक खसूसन अगर किसी को गरीबियंस हो वाली बात को ये डाइवर्ट करने की एक कोशिश है, लेपा पोछा करने की, लेकिन ये चीज़ें छुपी नहीं रहती। और जिसकी वजह से ये जो आपको एक चीज़ नज़र आई, वैसे तो आप अगर देखें जी, एक पीडीएम ने सीट ले ली, एक हमने ले ली, इसको डाउन प्ले किया जा सकता है बड़ा इजीली, लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें मेरी अपनी जाती ऑब्जर्वेशन है कि 100% इसमें जो है, ये देखे ना, वो भी कह रहे थे जी कोई कुछ नहीं हुआ। भाई एक दिन पहले तो रात को जो है, बल्कि दिन भी पूरा नहीं, 12-14 घंटे पहले वो वीडियो सामने आ गई जिसमें वो हैदर गिलानी साहब जो वोट खराब करने का बता रहे थे 4 लोगों में, उसमें कहीं शहरियार आफरीदी तो नहीं थे, उन्होंने भी वोट खराब किया सिग्नेचर करके? सर अब देखें इसमें ज़रदाद गुल साहिबा का भी खराब हुआ है। हाँ जी, उनका भी खराब हुआ है। असद उमर साहब का भी चेक करा लें। अच्छा वो जी, देखे ना जी, ये मैं पहली दफा देख रहा हूँ कि डाका पा के ते जश्न मनाने का पहला मौका है जड़ा मुझे मकसद है कि एक अजीब सी आपने दरवाजे खिड़कियां खुली छोड़ी ना कि आओ आके लूट लो यार, डाके नहीं चलो लूट लिया ना, लूट के फिर खुशियां तो ना मनाए ना सर। अच्छा ठीक है, कम से कम चोर को चोरी का डर तो होता है ना, इधर तो डर भी नहीं है। अच्छा ठीक है ना सर। चलो चोर चोरी कर लेता है कि हमने हमारी वो लूप होल्स थे वो चोरी हो गए, मान गए, कम से कम उसमें खुशियां तो ना मनाए। या पूरी दुनिया देख रही है कि यार वोट हमारे ज्यादा। अली परवेज साहब अब जो है ना, इब्राहिम साहब कहते हैं खुशियां नहीं मनाए, आपने इनके साथ शोक मनाना है। वक्फा ले लेते, वक्फे के बाद आते हैं तो शोक, इसके ऊपर बात, वक्फे के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे जाएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। अली परवेज़ मलिक साहब, ये अब क्या होगा? ये सेनेट हो गया, अब ये पीडीएम की जो मूवमेंट है उसको बूस्ट मिलेगा सिर्फ एक नशिस्त की बुनियाद पे, या जो इमरान खान साहब हैं उनके ऊपर आप मॉरल प्रेशर बढ़ाएंगे? वो कहेंगे जी हमें तो अगर डिस्ट्रस्ट होता तो फिर हम ख़वातीन की नशिस्त जो है वो उस पर कामयाबी हासिल ना करते, ये वो हुआ है, बंदे ख़रीदे गए हैं, 100 एक्सक्यूज़ होंगे, क्या होगा? आप किस तरीके से साबित करेंगे कि कौमी असम्बली ने डिस्ट्रस्ट कर दिया है? हाफिज साहब, मैं एक दफ़ा फिर मोदबाना गुजारिश करूंगा अपने भाई को कि यहाँ पे टीवी पे इनकी पार्टी या इनके किसी जो तर्जुमान के मुंह से अखलाकियात का दर्स अच्छा नहीं लगता। हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, काइंडली कुछ और बात करें, जो इनकी मजबूरियां थी मेंबरान की उसके ऊपर बात कर लें, पर अखलाकियात की बात ना करें। हम सब जानते हैं कि संजरानी साहब के इलेक्शन में क्या हुआ, पंजाब की गवर्नमेंट किस तरह बनी। मैंने जो पिछले सेगमेंट में बात की थी ना, वो ये की थी अनइलेक्टेड और अनइलेक्टेड मेंबरान के दरमियान में जो बहस चल रही है, इनकी काबीना की अपनी कॉम्पोजिशन देख लें। क्या ये सारी की सारी जो आपको वहां पे जो इनके अपने लोगों की ग्रीवेंसेस थी, क्या हमें ये नहीं पता थी? वो इनकी पार्टी की वर्कर थी, उसकी एमएनएस के अंदर एक्सेप्टेंस थी, उसको वोट मिल गया तो मिल गया होगा। इसमें मैंने तो कोई बात नहीं की ना। मैंने तो आपसे कहा जब इंपोर्टेड वॉइसरॉय को लाके हमारे ऊपर आप लोगों के इंपोज करेंगे और उसके बाद वो आईएमएफ की पॉलिसीज यहां पे मुल्क के ऊपर इंपोज करेगा, अपने मेंबरान को अपने कमरे के अंदर नहीं आने देगा, दिन के अंदर उसने 2 घंटे सोना भी होगा दफ्तर के अंदर, तो यही रिजल्ट निकलेगा कि वजीर आजम साहब 3 दिन अपनी सारी की सारी मसरूफियात को सर्फ करके वहां पे बैठेंगे। उसके बावजूद रिजल्ट यही निकलेगा जो आपके सामने आया है। अब जो आप बात कर रहे हैं कि इसका आगे क्या तरीकेकार होना चाहिए, देखें, इमरान खान साहब जो हमें फेयर प्ले का दर्स देते थे ना, अगर उनके पास जरा सा भी एहसास है ना कि उन्होंने इस मुल्क को किस मुश्किल दोराए पे लाके खड़ा कर दिया, तो उनको फौरन समझना चाहिए कि दिस इज अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन हिज गवर्नमेंट। वो तो कहते थे ना कि मैं तो वो हूं जो न्यूट्रल अंपायर्स को आगे लेके आया हूं, मैं तो वो हूं जो चाहता है कि फेयर प्ले हो। आज वो समझे कि उनको शिकस्त हुई है इस्लामाबाद के अंदर,
फौरन वो अपनी रिकमेंड करें कि नेशनल असेंबली को अगर तहलील करना पड़ता है तहलील करें और फ्रेश मैंडेट की तरफ लेके जाएं, ताकि लोगों को वहां पे अपनी रिट को एस्टैब्लिश करने का मौका मिले। और ये जो बहस है कि वो सिलेक्टेड हैं कि इलेक्टेड हैं, एक दफा कंक्लूसिवली खत्म हो जाए। अगर ये इसी तरह जारी रखेंगे तो यकीन माने ये जो आज जो सुनामी इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली के अंदर आके इमरान खान साहब को हिट किया है ना जिसने, इसके अभी बेपनाह रिपल्स इनके सामने आएंगे और इनके साथ हुक्मरानी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो मुल्क के ऊपर एहसान करें, एहसास करें कि इन्होंने एक आम आदमी की जिंदगी कितनी मुश्किल कर दी है। चीनी चोरी, आटा चोरी, दवाइयां चोरी, क्या क्या काम जो इन्होंने अपनी एटीएम्स को नवाजने के लिए नहीं किया। तो एहसास करें, इस मुल्क के ऊपर रहम करें। अगर ये सिलेक्ट हुए हैं तो यकीनन इनको लोग दोबारा वोट देंगे, दोबारा ये असेंबलियों में आके नुमाइंदगी कर सकेंगे। पर इस वक्त इस मामले को, इस कंट्रोवर्सी को एक दफा खत्म होने दें। इस मुल्क को एक जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनको आगे आने दें, ताकि हम एक क्लियर कट पॉलिसी के साथ इस मुल्क को करेक्टिव पाथ के ऊपर डाल सकें। ये तो मेरी असेसमेंट है। वो जो न्यूट्रल अंपायर की बात करते थे ना, अब लोगों को समझ आया कि न्यूट्रल क्या होता है और अंपायर क्या होता है। बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल सही की है, बिल्कुल सही बात की है। उसको एक्सप्लेन मेतला साहब कर देंगे। न्यूट्रलाइज किया ना जी। मेतला साहब क्या पूछे हाफिज साहब ने? ये हाफिज साहब सही कह रहे हैं बिल्कुल। लेकिन 5-6 दूसरे फैक्टर्स भी थे जो हफीज शेख साहब जिसकी वजह से जीते हैं। पैसों का भी था, हफीज शेख साहब हारे हैं और यूसुफ रजा गिलानी साहब जीते हैं। यूसुफ रजा गिलानी साहब की अपनी पीआर बहुत अच्छी है, सियासी खानवादा है बहुत बड़ा जनूबी पंजाब का। फिर असद उमर का बहुत राइटली आपने पॉइंट आउट किया है। असद उमर जो है वो बहुत ही मुतहरिक थे, ना सिर्फ वो खुद थे बल्कि उन्होंने अपने भाई को भी किया हुआ था। मेरी खुद पीटीआई के कुछ लोगों से बात हुई है, उन्होंने इस बात को कन्फेस किया है कि असद उमर साहब कैंपेन करते रहे हैं मेतला साहब इतनी कैलकुलेशन की पीडीएम ने, कोई 28 के करीब एमएनएज हैं गवर्नमेंट के जिनके साथ उन्होंने राब्ता किया। 6 अपने उन्होंने पॉइंट आउट किए कि इनके ऊपर हमें शक है। फिर वो मामला 11 पे आया कि जी 11 से जीतेंगे। फिर आखिर में कुछ और तब्दीली हुई तो एंड ये था लास्ट डे के 5 या 6 वोटों से। ये बड़ी एक लंबी कहानी है। मुर्तज़ा सरंगी साहब, अब हफीज़ शेख साहब जिनको जो है वो सेनेट का टिकट इस वजह से दिया गया था कि भाई वो वज़ीर ख़जाना बन जाएं, 6 माह के लिए उनको बना भी दिया गया था। सीईसी वो हेड नहीं कर थे, बड़ी सारी और लीगल कॉम्प्लिकेशंस थी। अब क्या है, उनको ऐसे ही चलाना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा, क्या होगा इसका? देखे जी, उनकी गाड़ी पे झंडा तो बरकरार रहेगा, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सेनेटर बनते हैं या नहीं बनते हैं, क्योंकि वो एडवाइजर वो रहेंगे और एडवाइजर का जो दर्जा है आपको मालूम है वफाकी वजीर के बराबर होता है। अब जो टेक्निकी जो मसाइल आ गए हैं, मजबूरी ये है कि इस मुल्क में आइन भी है, अदालतें भी हैं, तो उसकी वजह से वो एनएफसी की सरबराही नहीं कर सकते और एक आध कमेटीज की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात वही करेंगे, पॉलिसियां वही बनाएंगे, तो ये मामला जूं का तूं चलेगा जब तक वो खुद एम्बैरस हो के इस्तीफा न दे दें। मेरा नहीं ख्याल है कि किसी को उनको घर भेजने की जल्दी है। सुलंगी साहब, जितना आप हफीज शेख साहब को जानते हैं पुराना, पिछली गवर्नमेंट में भी ये तवक्को करते हैं आप हफीज शेख साहब से? नहीं, मैं तवक्को नहीं करता कि वो छोड़ के चले जाएंगे। वो उनकी वो झंडे और के लिए आए थे, वो झंडा बरकरार रहेगा, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक, ये फरहान साहब, ये एक और फैक्टर के एमक्यूएम के वोट इंटैक्ट रहना, बल्कि जो 22 वोट जो हुए थे कैलकुलेशन 21 एमक्यूएम की, और ये कितना बड़ा उनको फायदा देगा? देखिए, ये तो एक बात फिर प्रूव हो गई ना, और वो एक साथ आए, जैसे माजी में आया करते थे एमक्यूएम के अरकान, एक साथ आए और पता लगा कि उन्होंने बात तो पीपल्स पार्टी के ऊपर डाली कि प्रेशर था, लेकिन वो होटल में उन्होंने तमाम को एक साथ ठहराया, एक साथ आए। तो गवर्नर सिंध साहब के बहनोई का होटल था जिसके अंदर उन्होंने कहा कि जी ले मेरी तरफ से ये ऑफर ले लो, सारे कमरे बुक करवाए। बिल्कुल, तो वो जाहिर है कि पॉलिटिकली तो उनको फायदा पहुंचेगा कि भाई वो इंटेक्ट रहे और उन्होंने अपने पूरे के पूरे वोट कास्ट किए। और फिर ये कि उन्होंने सैफुल्लाह अबड़ो को, जो कि एक प्रॉमिस के मुताबिक उन्होंने अपने वोट पूरे के पूरे वहाँ पर दिए भी। अब ये तो जाहिर है कि पॉलिटिकली तो उनको फायदा पहुंचेगा इसके हवाले से। इब्राहिम खान साहब, ये जो अब कितना बड़ा डेंट पड़ा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, क्योंकि ये वोटर तो आगे पीछे हुए हैं ना और ये एमएनएज हैं, अब क्या होगा? सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, ये फारिग होने चाहिए एमएनएज, या आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आपने बंदे फारिग किए तो गवर्नमेंट चली जाएगी आपकी।
नहीं देखिए, हमारे बंदे फारिग होने वाली भी बात नहीं है, और इसमें काफी सारे फैक्टर हैं ना, इसमें कोई सिर्फ पीटीआई के मेंबर्स तो नहीं हैं, पूरा अलायंस है। अब अलायंस में से कुछ ऊपर नहीं, नीचे हुआ है या पीटीआई में से हुआ यानी कि है। पीटीआई के अलावा जो इत्तेहादी है उन्होंने हाथ दिखाया, पीटीआई वाले इंटेक्ट में। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैंने कहा ये पूरा एक बैठ के इसको एकदम से उसके बैठ के रिजल्ट अभी निकाल के दे देना कि जी फलां फलां थे, अभी नहीं, उस पर थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी, कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स का इकट्ठे करके फिर देखना पड़ेगा कि किस तरह से इसको ये अपसेट कैसे होता है। कि सेम वो खातून जो हैं वो भी तो इमरान खान की रिकमेंडी थी या पार्टी की रिकमेंडेड थी। यही तो कह रहे हैं कि ये इमरान खान के रिकमेंडेड नहीं थे ना हाफिज शेख साहब, वो जो इमरान खान की थी वो जीत गई। देखिए ना, बात ये आप मकसद है आप दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, आपको ज्यादा इन्फॉर्मेशन है, ठीक है ना जी। मेरी जहां तक इन्फॉर्मेशन थी मैं उस हद तक ही जा सकता हूँ ना जी। तो बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि वंस एंड फॉर ऑल, ठीक, ये इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी बैकग्राउंड, ठीक, मामलात को सही सिमत पे जाना चाहिए। जिसकी प्राइम एग्जाम्पल थी आपके पास पंजाब का, जिस तरह से मामला बैठ के सेटल हुआ है, उसमें किसने कैसे पार्ट प्ले किया या ये नेचुरली ऐसे हो गया, जैसे भी हुआ है, जिसके जितना राइट था उसको उतना मिल हर गया। किसी को अपने फिगर के मुताबिक उसको अकोमोडेट वो हो गया और किसी की कंप्लेंट नहीं हुई। ठीक। तो मैं समझता हूं कि नेशनल लेवल पे फॉर द नेशनल इंटरेस्ट पार्टियों से हट के ये फ्री एंड फेयर होना चाहिए और हमें उसको एनकरेज करना चाहिए, बजाय ये अपनी चलाकियां कभी कोई दिखा ले कभी कोई दिखा ले और ब्लेम गेम, वो आपने ये कर लिया तो जी हमने ये कर सोलंकी लिया। साहब, तो तारिक मुझे अगर एक जुमला जी सर, कहने की इजाजत दें सिर्फ, मैं समझता हूं कि ये जो नतीजा आया है ये पीटीआई की क़यादत के लिए और इमरान खान के लिए ये एक सुनहरी मौका है, या तो इससे सीखें या उससे ना सीखें। अगर वो इससे बेहतर नतीजा सीखते हैं, जो सियासी दर्जा हरारत है उसको नीचे लाते हैं और तवज्जो देते हैं जिस मकसद के लिए वो मुंतखब हुए हैं, गवर्नेंस पे, इकोनॉमी पे, सियासी टेम्परेचर नीचे लाएं, ताकि बाकी जो टाइम रह गया है उसमें वो कोई अचीवमेंट्स, कोई हासिलात हों इस सरकार डिलीवरी दे सके, ताकि बहुत खूबसूरत बात की है। अगर वरना चाहें तो 2023 तक आप अपने तर्जुमानों का इजलास करते रहें। अल्लाह अल्लाह खैर। अच्छा ठीक, अली परवेज भाई ये बताइएगा कि अब सेनेट इलेक्शन तो हो गया, क्या अब इसकी गुंजाइश है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज बैठे और इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे काम कर लें, चले ठीक है आगे चलते हैं? देखें हाफिज साहब, मेरा ख्याल है उस चीज का वक्त अब गुजर चुका हुआ है। इस वक्त तो हमें जो इस इलेक्शन से पता चला है वो ये है कि इमरान साहब अपनी मेजॉरिटी खो बैठे हैं, तो इस वक्त तो फौरन सबसे पहले उनको अपनी मेजॉरिटी एस्टेब्लिश करनी है ना। और हमें तो वो दर्स हमेशा से देते थे कि मैं तो फेयर प्ले और टीम स्पिरिट का बड़ा फेवरेबल, उसको अच्छे निगाह से देखता हूं। तो आज तो सबसे पहले उनको ग्रेस दिखानी चाहिए, एक्सेप्ट करें, सबसे पहले फोन करके यूसुफ रजा गिलानी साहब को मुबारकबाद दें, अपने तर्जुमानों को, शहबाज गिल साहब को, उनको रोकें जो उन्होंने अपनी एक्टिविटीज दोबारा सोशल मीडिया के ऊपर करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रोकें, पहले ग्रेस दिखाएं, अपनी मेजॉरिटी एस्टैब्लिश करें। द गवर्नमेंट हैज लॉस्ट इट्स मेजॉरिटी। वो कहते हैं तो चैलेंज करने जा रहे हैं, गिलानी साहब की कामयाबी चैलेंज करने जा रहे हैं, वो तो पीटीआई तो देखिए मैं वही कह रहा हूं ना जी। तो माशाल्लाह इन्होंने डस्का का इलेक्शन भी जाके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करना है, इन्होंने यूसुफ रजा गिलानी साहब की जीत को भी जाके चैलेंज करना है। कंटेनर के ऊपर हमें दर्स कुछ और देते थे, 4 हलके खोल दो, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। नासिरुल मुल्क साहब का कमीशन बना, उसके अंदर जब क्लीन चिट निकली तो पता नहीं फिर कोई और स्टोरी बना ली। आज भी वो 4 हलकों में से जो 2 लाहौर के हैं जिनसे मैं जाती तौर पे वाकिफ हूं, अयाज सादिक साहब आज भी एमएनए है, ख्वाजा साद रफीक साहब आज भी एमएनए है। तो मुझे बताएं इमरान साहब की किस बात के ऊपर हम माने कि वो जो कह रहे हैं उसके ऊपर अमल भी करेंगे। तो तारिक भाई गुजारिश ये है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एंड ग्रेस डिमांड्स कि इमीडिएटली वो अपना मैंडेट जो है उसको फ्रेश लें, दोबारा अपने मेंबरान से लेना चाहते हैं, असेंबली से लेना चाहते हैं, या कॉन्फिडेंस का वोट तहलील करके अवाम के पास जाना चाहते हैं। अगर वो समझते हैं कि जैसे खान साहब ने कहा है कि इनके इंतहादी जो है इनको ब्लैकमेल कर रहे हैं, इनके साथ अब कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है, तो जो भी ऑप्शन लेना चाहते हैं, द गवर्नमेंट हैज टू एस्टैब्लिश इट्स रिट
and its legitimacy first before we take this forward. اور یہ جو ظرف دکھانا اور بڑی بڑی باتیں کرنا نا، اس کا وقت گزر گیا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا تو لوگوں کے اوپر جا کے ہیروئن ڈالتے رہے، لوگوں کے اوپر فرق مقدمے بناتے رہے. کبھی ایف آئی اے کے چیئرمین کو بلایا بشیر میمن کو، جاؤ نواز شریف صاحب کے خلاف جا کے ایکٹ کرو. کبھی اینٹی کرپشن کے چیئرمین کو بلایا کہ جا کے پنجاب کے ایم پی ایس کو چلے میں ایک وقفہ لے لوں علی بھائی، مجھے بریک لینی ہے. تو اس وقت یہ موقع تھا، اب وہ موقع کھو چکے ہیں، جائیں اپنی میجورٹی پروف کریں. ٹھیک ہے، میں ایک وقفہ لے لیتا ہوں، وقفے کے بعد آتے ہیں تو اپنی ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد خوش آمدید. مرتضیٰ سولنگی صاحب، اب جو مستقبل کا منظرنامہ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کوئی بڑی سیٹوں میں ایک اپ سیٹ یہ ہوا، ایک ایڈیشنل سیٹ یعنی پیپلز پارٹی نے مرکز سے لے لی ہے، ایک سندھ سے لے لی ہے. یہ باقی رزلٹ جو ہے وہ کم و بیش وہی ہیں، بلوچستان کے رزلٹ بھی وہی ہیں اور کے پی کے رزلٹ بھی وہی ہیں. وہاں پہ بھی کوئی بڑا اپ سیٹ جو توقع کر رہے تھے کہ شاید کوئی اپوزیشن، وہ نہیں ہوا ہے، وہ سیم ہوئی ہیں، صرف یہ 2 سیٹوں کا فرق. کیا نظر آتا ہے کہ مستقبل کا سیاسی منظرنامہ؟ دیکھیں، ایک بات جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کو ایک مورل بوسٹر ایک طرح سے ہوا ہے. ان کو اخلاقی طور پر کافی مدد ملی ہے. وہ اپنے آپ کو کافی، آج وہ ان کا پارٹی ٹائم ہو گیا ہے. لیکن جو لمبے عرصے کے لیے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر جو زرداری صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کو ذرا پذیرائی ملے گی کہ جی آپ جو آئینی، قانونی، پارلیمانی جو طریقے ہیں ان پہ انحصار کریں. پہلا جو ان کی جو تجویز تھی کہ ضمنی انتخابات میں جانا چاہیے، اس سے بھی فائدہ ہوا پی ڈی ایم کو. سینٹ کے الیکشنز میں گیلانی صاحب کی جو علامتی جو کامیابی ہے تو اس حوالے سے. لیکن ساتھ میں یہ بھی ہوگا کہ جو مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، اس سے ذرا یہ پیچھے ہٹیں گے میرے خیال میں. تو ایک تو یہ لانگ مارچ بھی ڈیلے ہو سکتا ہے. اب جو 26 والا لانگ مارچ ہے آپ کو آگے نہیں لانگ مارچ کیوں ڈیلے ہوگا؟ لانگ مارچ اس لیے نہیں آئے گا کہ پارلیمان پہ حملہ ہوگا اور پی ٹی وی پہ قبضہ ہوگا. وہ آئے گا ایک علامتی ایک چیز ہوگی، 4-5 دن، اس کے بعد رمضان شروع ہو جائے گا، وہ پیچھے چلے جائیں گے. ٹھیک. جو ایک اپوزیشن کا جو رول ہے پی ڈی ایم کا، اس میں ضرور اضافہ ہوگا. یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ حکومت اس کے جواب میں کیا کرتی ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جی وہ گیلانی صاحب کو ڈسکوالیفائی کرانے کی کوشش کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اور جو ترجمانوں والا جو اسٹائل ہے وہ اس وقت جو صورتحال ہے کہ گڑھے میں گرے ہوئے ہیں اور مزید کھدائی کر رہے ہیں. تو اگر وہ اس پہ چلیں گے تو اس کے نتیجے میں تو پھر ظاہر ہے سیاسی عدم استحکام بڑھے گا. لیکن اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ اس سے کوئی سبق سیکھتے ہیں یا نہیں سیکھتے. مسکراہٹ جو ہے وہ نواز شریف اور مریم کے چہرے پہ آج بھی ہوگی کہ ذرا ایک مورل بوسٹر ہوا ہے. لیکن جو بہت زیادہ جو ٹاکسک جو بیانیہ ہے وہ سیاست سے میرا خیال ہے کہ کم ہوگا. جی میتلا صاحب، آپ کو کیا نظر آ رہا ہے فیوچر آنے والے؟ دیکھیے، پہلے یہ بات کی جا رہی تھی اور ابراہیم خان صاحب نے بھی وہی بات کی ہے کہ شاید اتحادیوں نے ہم سے دغا کر دیا ہے. یہ بات ہو رہی تھی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو اگر سپورٹ کیا جاتا ہے تو اس کے بدلے میں پرویز الہی صاحب کے وزارت اعلیٰ کے کینڈیڈیچر کو سپورٹ کیا جائے گا پنجاب میں. تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہاں پر اب تحریک عدم اعتماد لانے کی تیاری ہو رہی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب 5-6 فیکٹرز کی وجہ سے جیتے ہیں. اسد عمر صاحب بھی، پیسوں کا استعمال بھی، ان کی اپنی پی آر بھی تھی، اور اس کے علاوہ کچھ بہت سارے حکومتی اراکین ان سے نالاں بھی تھے، حکومت سے بھی نالاں تھے. اور عمران خان صاحب کے بارے میں ایک قصہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب اور حفیظ شیخ صاحب کی کسی فینانس کی کمیٹی میں وہاں پہ بنی گالہ میں تھی، اس میں تو میں ہوگی. اور جب حفیظ شیخ صاحب باہر آئے تو پی ٹی آئی کی ایک ایم این اے کو انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کی کیا اوقات ہے، میرے تو نانا بھی وزیر اعلیٰ تھے، میرے تو دادا بھی یہ تھے، میرے تو باپ بھی اتنے بڑے آدمی تھے، اور میں خود بھی کوئی 10 دفعہ حکومت میں رہ چکا ہوں. تو خان صاحب کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں. جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہ ان کے ریکمینڈڈ نہیں تھے عمران خان صاحب، سیاسی جو مستقبل کی بات آپ کر رہے ہیں اس میں پی ڈی ایم کو بہت بڑا ایج ملا ہے، بہت بڑا پروڈکٹیو بینیفٹ ہے.
اور اس کو کس طرح سے وہ کر پاتے ہیں اور بہتر طریقے سے کس طرح سے آگے لے کر چلتے ہیں. بہرحال لانگ مارچ ضرور ہوگا, لانگ مارچ 10 اپریل تک ہونا ہے اور وہ ضرور ہوگا. ٹھیک ہے فرحان صاحب, شارٹلی جی 1 منٹ میں, کیا یہاں سے جو سندھ میں پیپلز پارٹی ہے, جو مراد علی شاہ کی ڈیلیوری ہے, فائدہ ہوگا لانگ مارچ میں, اس کو بوسٹ ملے گا یہاں سے؟ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا, کیونکہ جس طرح سے ایکٹیویٹی دکھائی ہے مراد علی شاہ صاحب نے, اب وہ انہوں نے ڈیلیور کر کے دکھایا اپنی لیڈرشپ کو, اور جو چند ایک شکایات ان کے حوالے سے آئی تھی میں سمجھتا ہوں اس کا بھی ازالہ ہو گیا. کیونکہ اب یہاں 2-3 سے انٹریاں پیپلز ہیں. پارٹی یہاں سے کراچی سے شروع کرے گی, پورا انٹیریئر سندھ سے ہوتے ہوئے وہ جائیں گے, اور ہو سکتا ہے بلاول صاحب جو ہے لاڑکانہ سے شروع کریں یا کراچی سے, یہ فیصلہ ہونا ہے ابھی. جی بالکل. دیکھیں سندھ میں تو ویسے بھی اکثریت ہے اور وہ بہت ایک میجورٹی لے کے جائیں گے, لیکن ایک خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جب سندھ سے پنجاب میں داخل ہوتے ہیں تو جنوبی پنجاب شروع ہو جاتا ہے, وہاں پر بھی پیپلز پارٹی کی بہت ایک اکثریت ہے. اور اب یوسف رضا گیلانی صاحب کا اور ایج ملے گا انہیں, اگر اس کانوائے کو وہاں سے گزرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ ملتان اور قرب و جوار کے جو علاقے ہیں وہ بھی, اور ایک صرف چلتے چلتے بات کہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے کہی جاتی ہے, تو دیکھیں اب انہوں نے کہا تھا کہ جہانگیر ترین سے مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں, وہ میرے رشتہ دار بھی ہیں. آپ دیکھیں کہ پیر پگارا سے بھی ان کے خاندانی تعلقات ہیں, جہانگیر ترین صاحب سے بھی, اور جو سابق گورنر ہیں مخدوم صاحب, تو میں سمجھتا ہوں یہ گیلانی جو اس مخدوم وغیرہ ان کا بھی کوئی چمتکار ہوگا. یہ تو ابراہیم خان صاحب ابھی 12 بور کی رائفل چلی ہے, چھرے پتہ نہیں کدھر کدھر گئے ہیں, کس کس کو لگے, کچھ سمجھ نہیں آئے گا. ابراہیم خان صاحب جو سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں سبق سیکھنا چاہیے, آگے بڑھنا چاہیے, پی ٹی آئی کو بھی پولیٹیکل ٹیمپریچر کم کرنا چاہیے. میں ایک بات بڑی کلیئر بتا دوں جی, باقیوں کا تو جو ان کا تجزیہ ہوگا ظاہر ہے میرے لیے انتہائی آنریبل ہے, لیکن ملتان کے حوالے سے بھی اگر ان کی کوئی وہاں پہ لوگوں میں پذیرائی ہوتی تو وہ 4 گھنٹہ گھر میں جلسہ نہ کرنا پڑتا. وہ وہاں پہ موجود تھا, جس قلعے پہ اپنا قاسم باغ میں کرنا تھا جلسہ, وہاں پہ وہ نہ کر سکے. تو میرا نہیں سمجھتا کہ ان کی تمام تر اب تک کی جو پی ڈی ایم کی عوام کو لے کے چلنے والی بات تھی, اس میں ابھی تک تو یہ عوام ان کے پیچھے نہیں آئی, حالانکہ وہ مہنگائی کا عنصر بھی تھا. سب کچھ ہونے کے باوجود لوگوں نے ان کو فالو کرنے سے وہ معذرت کی, کیونکہ یہ 35 یا 50 سال میں جو ان کی پرفارمنس تھی وہ سب کے سامنے تھی. اب ہمیں ڈیفینیٹلی اپنی پرفارمنس مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے, اور اپنی ایڈمنسٹریٹو اور ادر چیزوں کو لے کے بہتر انداز میں لے کے چلنے کی ہے, اور ہم انشاءاللہ کریں گے. جی چلیں علی پرویز صاحب کنکلوڈنگ ریمارکس سر پروگرام کنکلوڈ کریں گے. حافظ صاحب میں آپ کو مبارکباد دے دوں, جیسے کہ ہمیں پہلے سیگمنٹ میں میتلا صاحب نے بتایا, آپ نے تو اس چیز کو پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا. آج آپ کے پروگرام کے اندر وہ 7 ووٹ ریجیکٹ کس کس کی ہوئے ہیں اس کا بھی انکشاف ہو گیا. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, آفریدی صاحب موجود تھے, زرتاج صاحبہ تھی, عمران خان صاحب کا جو اپنا تعلق حفیظ شیخ صاحب سے ہے تو یقیناً ان کا ووٹ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے. اسد عمر صاحب کے اوپر بھی انہوں نے جو انگلی اٹھائی میرے خیال سے بڑا وردی پوائنٹ ہے. اس کے بعد جی ڈی اے جو بتا رہے ہیں کہ ان کی بھی رشتہ داریاں تھی, وہ بھی دگا کر گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ احمد محمود صاحب اور جہانگیر خان ترین صاحب کے بھی کون رشتہ دار ہیں. تو اب تو ہم نے ماشاءاللہ ڈائیگنوز ہی کر لی ہے کہ کون سے 7 ریجیکٹڈ ووٹس ہیں. جائیں جا کے ان کو پہلے سزا دیں, اپنے مینڈیٹ کو ریفریش کروائیں, اور اس کے بعد آ کے اگر یہ حکمرانی کو چلانا چاہتے ہیں تو چلائیں, ورنہ ایز آف ٹوڈے دے ہیو لاسٹ دا میجورٹی. اینڈ جو ماشاءاللہ موریلٹیز اور اخلاقیات کا جو ہمیں درس دیتے تھے نا خان صاحب, آج ان کو کہیں انٹروسپیکشن کریں اور کاغذ کے اوپر اپنا استعفیٰ لکھیں اور بتائیں کہ میں دوبارہ فریش مینڈیٹ کے لیے جا رہا ہوں. ٹھیک, علی پرویز صاحب, ابراہیم خان صاحب, سولنگی صاحب, شاہد میتلا صاحب, امتیاز فرحان صاحب, تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. کل اسی پروگرام میں اسی وقت انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.